ناکامی کا سب سے بڑا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں والدین ہے۔ آج سے اگر چند سال پہلے ہم جائیں تو ایک عام سا بندہ تھا میں، 7 کلاس میں مجھے یاد ہے، ٹیچرز تو میرے الحمدللہ 3 کلاس سے لے کر اپ ٹو ناؤ بہت سارے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ ابھی جو اس سٹیج پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے میرے ایک ٹیچر تھے، ان کا نام میں لینا چاہوں گا، سر سبحان صاحب، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور ایک اور ٹیچر ہے سر حزب اللہ، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اور ایک ٹیچر پھر ایسے بھی ہے جن کی وجہ سے میں بہت ہرٹ ہوا، ایک چیز جو میں نہیں ہوں اور اس کا اگر مجھ پر بلیم لگایا جائے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ والدین، اب سب سے پہلے آپ دیکھیں، جب ہم FSC کر لیتے ہیں تو ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ بس ابھی آپ نے کمانا ہے، اور ہم خود بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن PIE کے رپورٹ کے اکارڈنگ کووڈ-19 کے چیلنجز کے اور اس کے باوجود اور بھی بہت سارے چیلنجز کے باوجود بھی 2017 سے لے کر 2022 تک تقریباً اسٹوڈنٹس کی انکریزنگ ریٹ 12.28 ملین ہے۔ 2017 میں جو ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی وہ تھی 28.69 ملین۔ 2017 میں اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی 28.69 ملین، لیکن اگر پھر 2022 میں دیکھی جائے جو تعداد ہمارے پاس انکریز ہو گئی وہ ہو گئی 28 ملین سے 40.97 ملین ہو گئی تھی۔ ایکسپریس نیوز رپورٹ کے اکارڈنگ، جس میں جامعہ کراچی کلینکل سائیکالوجی سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت طبی ماہر ممتاز پروفیسر ڈاکٹر سلمان شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ 43% ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایڈکشن میں انوالو ہے، جو کہ مختلف سمپلی اگر ہم کہیں آپ سب کو سمجھنے کے لیے نشے میں انوالو ہے، اور بہت کامن جس سے ہمارا مذہب بھی ہمیں جس کو ہمارے مذہب میں حرام ہے، شراب کے نشے میں 47% آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انوالو ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیرنٹس کیسے انوالو ہے بچے کے ناکامی میں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ انکم فورس، بہت سارے ایسے طلبہ کرام کو میں جانتا ہوں جو ابھی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس ان کو فورس کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ نے انکم بھی کرنی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جب تک طلبہ کرام اسٹوڈنٹس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خود نہیں کما رہے ہیں، ان کو ایک پراپر جاب نہیں ملتی، تو ان پر یہ سٹریس بھی ہوتا ہے، یہ ٹینس بھی ہوتا ہے۔ اگر میں خود اپنی بات کروں تو میں خود بذات خود میں چاہتا ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، ابھی تک میں ڈیپینڈنٹ ہوں، اور مجھ پر ایک بہت بڑا ٹینشن یہ بھی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، مجھے ایک اچھا سا پراپر سا جاب مل جائے۔ اب دوسری بات جو کہ بچوں کی ناکامی کی، وہ ہے آزادی، انڈیپینڈنس۔ بچوں کو حد سے زیادہ آزادی دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، اگر آپ دیکھے جائے وہ اپنے ان کے والدین سرکاری آفیسرز ہیں، اپنی اپنے والدہ کی گاڑی نکالتے ہیں اور ان پر وہ اپنی عیاشی کرتے ہیں، جو کہ ان کی تعلیم پر، ان کی فیوچر پر اثر کر سکتی ہے۔ اور اچھا، جو بہت ایک کامن ایشو آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اب لیٹ سپوز میں انٹرسٹڈ ہوں، مجھے اس بات سے ایک اور بات آئی، جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو میرے پاس تقریباً 36 to 37 کلاس میٹ تھے، ہم ان میں سے تقریباً 100 میں سے 90% جو میرے کلاس میٹ تھے انہوں نے MD-CAT کے لیے اپلائی کیا، اور واحد میں تھا اور کچھ میرے ساتھ اور میرے کلاس میٹ تھے انہوں نے MD-CAT کے لیے اپلائی نہیں کیا، اور میرے جن ساتھی نے MD-CAT کے لیے اپلائی کیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ وجاہت آئے آپ بھی MD-CAT کے لیے اپلائی کریں جسٹ فار ایکسپیرینس، لیکن میرا میڈیکل کے ساتھ 1% بھی شوق نہیں ہے، میں نہیں جانا چاہتا ہوں میڈیکل سائٹ، کیونکہ میں خود پولیٹیکل سائنس کا پاکستان اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو ہمارے جو
پیرنٹس ہوتے ہیں. لیٹ سپوز آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, میرے پاس سوشل سبجیکٹس پر گریپ ہے, لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, میری صلاحیت ہے پولیٹیکل سائنس پر, وہ ہمیں فورس کرتے ہیں کہ آپ نے ایڈمیشن لینا ہے کمپیوٹر سائنس پر, آپ نے ایڈمیشن لینا ہے پری میڈیکل میں. تو یہ جو ہے ہم پھر ایڈمیشن لے لیتے ہیں, جو کہ بعد میں پھر ہمارے لیے ناکامی کا شکل اختیار کر لیتی ہے. اور آخر میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ طلباء کی ناکامی کے ذمہ دار ٹیچرز نہیں بلکہ پیرنٹس ہے. آپ سب کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.